بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني پہ دل میرا قربان ہو گیا ہر مغفرت کے واسطے سامان ہو گیا شاہ پہ دل میرا چہرہ میرے حضور کا حق کی کتاب ہے چہرہ میرے حضور کا حق کی کتاب ہے جس نے بھی دیکھا حافظ قرآن ہو گیا شاہ عرب پہ دل میرا قربان ہو گیا ہر مغفرت کے واسطے سامان ہو گیا شاہ عرب پہ دل میرا الفاظ تو خدا کے ہیں لب ہیں حضور کے الفاظ تو خدا کے ہیں لب ہیں تو یہ بات سمجھنے والی ہے یہ قرآن کو پتہ ہے آپ لوگوں کو یہ قرآن کس کا کلام ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کا تو منہ ہی نہیں ہے اس کے تو دانت ہی نہیں ہے اس کے تو ہونٹ ہی نہیں ہے کلام کے لیے گفتگو کے لیے منہ چاہیے زبان چاہیے ہونٹ چاہیے اللہ ہونٹوں سے بھی پاک زبان سے بھی پاک دانتوں سے بھی پاک تو یہ کیسے اللہ کا کلام ہے جواب دیں نا کوئی ایک بڑی جگہ پہ بات ہوئی تھی بڑے بڑے علماء اسکالر بیٹھے ہوئے میں نے یہ سوال کیا خاموشی پریشانی میں تھی کہ یہ کیا بات کر دی پہلے اللہ کا منہ ثابت کرو پھر بات کرنا کہ یہ اللہ کا کلام ہے پہلے دانت ثابت کرو پھر کہنا یہ اللہ کا کلام ہے پہلے ہونٹ ثابت کرو پھر کہنا تو پھر میں نے کہا کہ اچھا میں آپ کو پریشانی میں نہیں ڈالتا میں اب اس کا جواب دیتا ہوں الفاظ تو خدا کے ہیں لب ہیں حضور کے بولی جو بولی آپ نے قرآن ہو گیا شاہ عرب پہ دل میرا
قربان ہو گیا ہر مغفرت کے واسطے زمان ہو گیا آدم کو نہ تھا سجدہ تھا نور حبیب کو جس نے نہ مانا نور کو شیطان ہو گیا جب براق رک گیا تو پھر آگے کیا ہے رف آیا تھا ہاں میں پوچھ کے چلتا ہوں نا مجھے اصل میں اتنا پتہ نہیں ہے تو ہم تو اس لیے نکلے ہیں کہ اٹھ فریدہ سوچے آتے میلہ وکھن جا جے کوئی بخشا ملے تو بھی بخشا جا چلے اس لیے میرے مسئلہ نہیں بہت پتا میں کچھ پچ کی گل کرنا جی کیا کر رہا تھا پھر وہ رف پہ گیا پھر رف کے بعد کیا ہوا تھا پھر رف بھی رک گیا پھر کیا ہوا بتاؤ نا مجھے اب سب وہ نہیں وہ رف یا نا رف رک گیا پہلے براق تھا براق رک گیا ختم پھر آگے رف آپ نے فرمایا پھر رف کے بعد کیا ہوا تھا جب رف بھی رک گیا پھر ایک بوکا نور تھا وہ آیا پھر اس پہ سوار ہوا پھر ایک مقام آیا وہ بھی رک گیا تو کیا ہوا تھا ثم دنا فتدلى فقاب قوسین او ادنی اتنا قرب اللہ تعالیٰ نے جیسے دو قوسیں مل جاتی ہیں آپس میں دائرے کی صورت ہوگی ایک ابدیت کا دائرہ ایک روحیت کا ایک حصہ تو وہ جب اتنا قرب فرمایا او ادنی اور قریب تو پھر اللہ فرماتا ہے پیارے کف یا محمد ان ربک یصلی میرے محبوب تو کتنا سفر کر کے آیا ہے اب ادھر ہی ٹھہر میں تجھ پہ درود پڑھ لوں پھر ملتے ہیں ابھی ادھر ہی ٹھہرو کف یا محمد ان ربک یصلی اب تیرا رب تجھ پہ درود پڑھ رہا ہے ادھر ٹھہرو اب میں آتا ہوں کمال ہے پھر جب آمنے سامنے بٹھایا ادھر موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ کو برداشت نہ کر سکتے لیکن ذرا اپنے مدینے والا آقا تو دیکھو جب سامنے بٹھایا تو سرکار کہتے ہیں میں نے اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہے قرآن پڑھو تو پتہ چلے نا فرمایا مجھے ہی مجھ سے دیکھا نہیں دیکھ سکتی ہے لیکن یہ قرآن ہے مجھے ہی مجھ سے دیکھا اب اس کا مطلب سوچتے پھرنا سارے سبحان اللہ جی سبحان اللہ مجھے ہی مجھ سے دیکھا یہ سوال کرتے ہیں کہ کیسے دیکھا بٹھا لیا جب سامنے تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے ہی مجھ سے دیکھا 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 سبحان اللہ بھائی سمجھ آ رہی ہے بات کی جی مذہب محفل میں ہی آتا رہے گا یا جا کے بھی آتا رہے گا محفل میں تو بڑا آ جاتا ہے بعد میں پھر بھول جاتے ہیں لوگ اپنے نبی کو نہ بھولو سرکار کی کسی ادا کو نہ بھولو بھائی نہ بھولو یہی تعلق کام آنا ہے قبر میں جب چلے جانا ہے تو وہاں یہی تعلق قائم ہوگا جو میں نے آج کہا ہے کہ یہ تعلق سے ہی سارا کچھ ہوتا ہے آگے سنے بھی آگے جب وہ بٹھا لیا دیدار ہو رہا ہے کس کا خدا کا اللہ کا دیدار ہو رہا ہے اور سرکار بیٹھے ہوئے اب سرکار کا کوئی دیکھنا تھا آپ کو پتہ ہے یہاں نعتیں پڑھتے ہیں شانیں بیان کرتے ہیں کیا شان بیان کرنی ہے کسی نے میں ممبر پہ بیٹھ کے یہ حلقاً یہ بات کہتا ہوں آج تک نبی پاکوں کو سمجھ ہی کوئی نہیں سکا شان کیا بیان کرنی ہے مطلب دیکھیں نا آپ لوگ بھی ہیں صحابہ سے بڑھ کر تو نہیں ہے کوئی حضرت ابو بکر صدیق کو آپ فرماتے ہیں ایک دن جو ساتھ رہے تو کہتے ہیں کہ یا ابا بکر ما یعرف حقیقتی ما سوى اللہ ایک دن فرمایا ابو بکر ٹھہرو مجھے تو بھی نہیں جانتا صرف میرا اللہ مجھے جانتا ہے اب وہ نہیں جان سکے تو کسی سے کیا جاننا ہے شان کیا بیان کرنی ہے شان وہ ہی بیان کر سکتا ہے
جس نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے تیرا ذکر تیرے لیے میں نے بلند کر دیا. جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی، حدیث ہے میرے نبی اب جو تیرا ذکر ہے نا وہ تیرا ذکر نہیں رہا، یہ ذکر خدا ہو گیا ہے. رات پوری یا نبی یا نبی یا نبی کرتا رہے گا، نامہ اعمال میں یا خدا یا خدا یا خدا لکھا جائے گا. یہ ہے شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ یہ ہے. تو جب سامنے بٹھا لیا اب دیدار ہو رہا ہے. خدا تو بے صورت ہے، اس کو کوئی دیکھ سکتا ہے. اور یہ جو ہے نا یہ کیا بتا رہی ہے کہ جب سرکار سامنے بٹھا لیا تو سرکار اپنی پاک آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. وہ کیا اس آنکھ کی کیا شان ہے. میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں نا ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اور فرمایا نماز میں تمہارے رکوع بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں اور تمہارے دل میں جو خشوع ہوتا ہے میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں. اور صحابہ بھی نماز میں حضور کو ایسے ایسے کر کے دیکھتے. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ صحابہ کرام نماز میں ایسے ایسے کر کے دیکھتے تھے، ایسے ایسے کر کے آگے بڑھ کے نماز ادھر پڑھائی جا رہی ہے تو ایسے ایسے کر کے دیکھ رہے ہوتے تھے. یہ کیا چکر ہے بھائی؟ کعبے سے رخ مڑ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. صحابہ کی نہیں ٹوٹتی. کیوں؟ وہ نماز میں بھی کعبہ چھوڑ دیتے تھے لیکن حضور کے چہرہ نہیں چھوڑتے تھے. نماز میں بھی چہرہ دیکھتے رہتے تھے. ایک دفعہ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ مسکرا رہے تھے. اب مجھے بتائیں نماز میں کیا پتہ امام رو رہا ہے یا مسکرا رہا ہے، پتہ چلتا ہے پیچھے کسی کو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ آپ مسکرا رہے تھے. ہم نے فرمایا ہاں میرے صحابی میں مسکرا رہا تھا. وہ جب غزوہ سے فارغ ہو کے آئے نا تو جبرائیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے. اللہ نے حکومت بھیجی ہوئی تھی. تو جب اجازت مانگی، اجازت نہ مانگی واپس چلے گئے. اوپر سے اللہ نے فرمایا جبرائیل اجازت لے کے آئے ہیں یا ویسے سیدھا آ گئے؟ 1000 فرشتوں کے ساتھ آیا تھا نا جنگ میں. اجازت لی تھی. عرض کی اللہ کام ختم ہو گیا تو فتح ہو گئی تھی تو میں فرمایا جاؤ واپس اجازت لے کے آؤ میرے نبی سے. تو جب نبی پاک کے پاس پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھا رہے تھے، جماعت میں تھے. تو سرکار کے سامنے نماز پڑھاتے ہوئے آ کے تو جبرائیل کھڑے ہو گئے. سرکار فرماتے ہیں میرے صحابی کو جب میرے سامنے مسکرایا نا اجازت کے لیے تو میں نے اس کو بھی دیکھے اس لیے مسکرایا کہ تو جا رہا تھا سیدھا سیدھا ہمارے بغیر جا رہا تھا تو میں پھر اسے دیکھ کے مسکرایا. تو میں نے اس لیے مسکرایا تھا، وہ نماز میں مسکرایا تھا اور جبرائیل کی بات سن کے میں مسکرایا تھا. اب یہ وہ صحابہ کرام پہ جو اس انداز سے نماز میں لوگوں اپنے ایمانوں کی حفاظت کرو، اپنے ایمانوں کو بچا کے چلو. تو میں بتا رہا تھا کہ جب سرکار سامنے بٹھایا دیدار کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو دیکھا اور آقا نے جب اللہ کو دیکھ لیا تو خدا کیا فرماتے ہیں؟ فرما دے کیا فرمایا؟ ما زاغ البصر وما طغى. پہ یہ اٹھے تھے موسیٰ علیہ السلام نے آنکھ برداشت ہی نہ کر سکی تو میرا سونا مدینے والا دی آنکھ چمکتا بھی نہیں گیا. شاہ عرب پہ